الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم اس پروگرام کے ذریعے ترتیب وار قرآن کی صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر سن رہے ہیں، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 تک ہم نے گزشتہ پروگرام میں سننے کی سعادت پائی تھی۔ آج آیت نمبر 15 سورہ آل عمران سے آغاز کریں گے۔ ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر جمعے کے دن 80 بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالی جو بیان فرما رہا ہے وہ پیچھے سے کنیکٹ ہے، پیچھے سے لنکڈ ایک موضوع ہے جو پیچھے سے کنٹینیوسلی آ رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات آیت نمبر 14 میں بیان فرمائی تھی کہ انسان کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بنا سنوار کر اس کے طبیعت اور نفس میں رکھ دی گئی ہیں، اور وہ فطری طور پر ان کی طرف مائل ہوتا ہے، اور یہی اس کا گویا کہ ایک امتحان ہے کہ اسے ان چیزوں کو لمیٹڈ رکھنا ہے، اور ان چیزوں میں اتنا زیادہ فوکس نہیں کر دینا، اتنا زیادہ انوالو نہیں ہو جانا ان چیزوں میں کہ اس کی وجہ سے وہ اپنی آخرت کو برباد کر دے اور اپنی دنیا ہی میں لگا رہے۔ اور ان میں سے چند چیزوں کا بیان آیت نمبر 14 میں فرمایا تھا کہ اولاد کی محبت، عورتوں کی محبت، پیسوں کی محبت، زمینوں کی محبت، سواریوں کی محبت، یہ چیزیں انسان کی طبیعت میں ہیں، لیکن اگر یہ معتدل طور پر ہوں تو اچھی ہیں اور دنیا کے نظام کو صحیح طرح چلانے والی ہیں، اور اگر یہ حد سے بڑھ جائیں تو پھر یہ ہے کہ وہ دنیا دار بندے کو بنا دیتی ہیں، اور آخرت کا اس سے پھر تعلق نہیں رہتا، جو کہ نقصان دہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں اور جو خزانے اور جو اجر ہے، بندہ ان کے لیے پھر کوشش اور تیاری نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد یہ بھی فرما دیا تھا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا بنی ہی ان چیزوں کے لیے ہے کہ بس ہم آئیں ان کے لیے، یہ چیزیں بھی اسی لیے بنی کہ بس ہم ان میں پڑے رہیں، مست ہو جائیں اور تلذذ اور لذت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے انہی میں لگے رہیں، بلکہ در حقیقت یہ دنیا کی زندگی کو آرام اور آسانی کے ساتھ گزار لینے کا سامان ہے، کہ جس طرح سواری ایک سفر کو گزارنے کے لیے ایک ذریعہ ہوتی ہے، نہ کہ بندہ جو ہے وہ اس کی منزل ہی سواری ہو۔ سواری منزل تو کبھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ ٹرین میں بیٹھتے ہیں تو جہاں جانا ہے مقصد وہاں پہنچنا ہے، نہ کہ ٹرین میں بیٹھنا ہی مقصد تھا۔ تو ٹرین ایک ذریعہ تھی، اسی طرح دنیا کا سارا ساز و سامان اصل آخرت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، منزل ایک مومن کی جنت ہے۔ اور یہ جو دنیا ہے، اس کا سامان، اس کا ساز، یہ سب کچھ ایک ذریعہ ہے، ایک راستے کے اسباب ہیں، لہٰذا ان سے اتنا ہی لینا چاہیے ایک مومن، ایک مسلمان کو، جتنا ایک سواری سے بندہ تعلق رکھتا ہے کہ منزل اصل مقصد ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر بندہ دنیا ہی میں پڑا رہے تو پھر آخرت کو ترک کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہترین پہنچنے کی جگہ ہے، بہترین چیزیں ہیں، بہترین نعمتیں ہیں۔ اب آگے آیت نمبر 15 میں اللہ پاک مزید اس بات کو واضح کرتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ تم ان کی تربیت کرتے ہوئے فرما دو۔ چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ ترجمہ: اے حبیب تم فرماؤ، کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ سنو، وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں، اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اب بندوں کا ذکر ہوا کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، پھر خاص بندوں کی کچھ مزید
تعریف و توصیف کرتے ہوئے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اللہ پاک آگے فرماتا ہے آیت نمبر 16 میں، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ترجمہ، وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں تو تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ 15 اور 16 یہ دونوں آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب کرنے والی آیتیں ہیں، اور ان میں ابتدا اسی سے کی، اے حبیب تم فرماؤ اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، یہ جو دنیا کی چیزیں تمہیں بتائی گئی تھیں، عورتیں، مال، سواریاں، اولاد، ان سے بھی بہتر، جو ان کے ساتھ ایک لذت ہے، ایک محبت ہے، ایک فیملی لائف ہے، ایک دنیا کا تعیش ہے، اس سے بہتر ایک اور چیز یعنی آخرت، اس کے بارے میں تمہیں نہ بتا دوں؟ تو یہ دنیا کی حقیقت کو بیان کرنے کے بعد دل نشین اور حسین انداز میں جنت اور اللہ کی رضا کی طرف دعوت دینے کا انداز ہے، اور اس فرمان کا یہ خلاصہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حقیقت اور دنیا کے فنا ہو جانے کی بات کو سمجھانے کے بعد ان لوگوں سے آپ یہ فرما دیجئے کہ ان ساری چیزوں، ان سارے ساز و سامان، باغات، عمدہ سواریاں، بہترین مکانات، ان سب سے اچھی چیز وہ اللہ کے قرب کا گھر یعنی جنت ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ اس میں دودھ ہے، شہد ہے، شراب کی نہریں ہیں، پاکیزہ بیویاں ہیں، ہر قسم کے زنانہ عوارض سے پاک صاف عورتیں ہیں، وہ ہر قسم کی قابل نفرت چیز سے پاک عورتیں ہیں وہ، اور اس جنت میں پرہیزگاروں کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے اعلیٰ چیز مومن کے لیے ہے یہ اللہ کی رضا۔ اتنی ساری چیزیں ہیں، اتنا سب کچھ ہے، لیکن ان ساری نعمتوں کے ٹاپ پر بیان کیا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی خوشی۔ اللہ کی خوشی جسے مل جائے، حقیقت میں سب سے بڑی نعمت ہی اس کو ملی ہے۔ باقی دنیا کی ساری دولتیں کسی کو مل جائیں اور اللہ کی رضوان، اللہ کی خوشی نہ ملے تو کچھ بھی نہ ملا۔ تو جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت کے طور پر فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی خوشی ان کے ساتھ ہوگی، اللہ ان سے خوش ہوگا، تو یہ سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ پھر ان کی مزید اور تعریف کرتے ہوئے، ان کی اور نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے آگے آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتا ہے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ترجمہ، صبر کرنے والے اور سچے اور فرما بردار اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور رات کے حصے میں مغفرت مانگنے والے ہیں۔ تو یہاں دنیا کے طالبوں کا، دنیا طلب کرنے والوں کا ذکر کرنے کے بعد اپنے مالک اور مولا کی طلب رکھنے والے متقین لوگوں کی تعریف و توصیف کا بیان کیا گیا، اور ان کے کچھ اوصاف اس آیت نمبر 17 میں بیان کیے گئے کہ متقی لوگ عبادت و ریاضت کے باوجود اپنی عبادت پر ناز نہیں کرتے، بلکہ مولا عز و جل سے گناہوں کی معافی اور جہنم سے نجات کا سوال کرتے رہتے ہیں، اور اپنی اطاعت پر، عبادت پر صبر بھی کرتے ہیں، مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں، اور گناہوں سے بچنے پر بھی صبر کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں۔ اسی طرح ان کی نیتیں، ان کے قول، ان کے ارادے یہ سچے ہوتے ہیں، اور یہ اپنے رب کے فرما بردار ہوتے ہیں، سچے فرما بردار، زبان سے نہیں، یہ سچے فرما بردار ہوتے ہیں۔ پھر راہ خدا میں مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ جو دنیا دار ہوتا ہے وہ مال بچاتا ہے، دباتا ہے زیادہ سے زیادہ، اگرچہ ضرورت نہ ہو پھر بھی بچا بچا کے لمبی لمبی پلاننگ کرنے کی وجہ سے وہ مال خرچ ہی نہیں کر پاتا اللہ کی راہ میں، اور جس کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے تو وہ مال زیادہ خرچ کرتا ہے، کہ جہاں حقیقت میں رہنا ہے، جہاں زیادہ رہنا ہے، اپنا مال گویا وہاں بھیج رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح متقین کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی کہ والمستغفرین بالاسحار، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، اللہ کے حضور گریہ وزاری اور مناجات کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ رات کا آخری پہر جو ہے یہ نہایت فضیلت والا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جو خلوت کا وقت ہے۔ جو اللہ والے ہیں وہ رات کے اس پہر میں کہ ہر کسی پر سستی طاری ہے، اچھے اچھے عابد بھی، اچھے اچھے نمازی بھی، نیک بھی، اس وقت میں عبادت کو
ایک تکلیف دہ عمل محسوس کرتے ہیں، لیکن خاص بندوں کے لیے یہ بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعائیں اس وقت میں قبول ہوتی ہیں، اور اسی لیے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، رات کے آخری پہر میں، سحر کے وقت یہ اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند سے فرمایا تھا کہ مرغ سے کم نہ بننا، مرغ سے کم نہ ہو جانا، کہ وہ تو سحری کے وقت ندا کرے اور اپنی آواز نکالے اور تم سو رہے ہو۔ تو مرغ کی ندا میں بھی علماء نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے، تو گویا تم مرغ سے بھی گئے گزرے ہوئے، کہ مرغا بھی تم سے پہلے اٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور تم ہو کے سوئے پڑے ہو۔ تو یہ کتنی اچھی نصیحت ہے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے، اور ہم سب کے لیے اس میں مدنی پھول ہے کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے تہجد پڑھیں، اور اگر تہجد نہیں ہو پاتی تو کم از کم فجر کی نماز کا باجماعت اہتمام تو ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ترجمہ، اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا۔ ناظرین کرام، ملک شام کے علماء میں سے 2 افراد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے مدینہ طیبہ کو دیکھا تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی یہی صفت ہے اور یہی بات ہے جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہے، اور اس شہر میں وہ سب نظر آ رہی ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ اور آپ کے اوصاف کریمہ کو تورات کے مطابق دیکھ کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا اور عرض کیا کیا آپ محمد ہیں؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ انہوں نے پھر عرض کی کیا آپ ہی احمد ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں۔ انہوں نے عرض کی ہم آپ سے ایک سوال کریں گے، اگر آپ نے درست جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے کتاب اللہ میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے، سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت سورہ آل عمران کی 18 آیت نازل فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے اس کی تلاوت کی اور انہیں سنا دیا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی خدا نہیں۔ تو اس آیت کو سن کر وہ دونوں شامی علماء جو آئے تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور اہل علم یعنی انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمت اللہ علیہم نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سب کے سب ایک زبان ہے اس معاملے میں، اور یہ سب کے سب یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی خدا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اہل علم جو ہیں وہ بڑی عزت والے ہیں کہ رب کریم انہیں اپنی توحید کا گواہ بناتا ہے، اور توحید کی گواہی میں اپنے ساتھ ان کا ذکر فرماتا ہے۔ لیکن یہاں یاد رکھیے کہ علماء سے مراد علماء ربانی ہیں، یعنی صحیح العقیدہ اور صالحین علماء۔ علماء ربانی وہ ہیں جو اللہ سے خود بھی ڈرتے ہیں، دوسروں کو بھی اللہ سے ڈراتے ہیں، خود بھی اللہ والے ہیں، لوگوں کو اللہ والا بناتے ہیں، اور جن کی صحبت سے اللہ کی کامل محبت نصیب ہوتی ہے۔ جس عالم کی صحبت سے اللہ کے خوف اور حضور علیہ السلام کی محبت میں کمی آئے، شریعت اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ہلکی معلوم ہو، اس کے پاس بیٹھنے کے بعد یہ ہو کہ یار ٹھیک ہے سب چلتا ہے، شریعت اللہ مالک ہے، یہ ساری باتیں یا شریعت جس کی صحبت یا جس کی باتیں سننے سے، جس کی ویڈیو دیکھنے سے، جس کی تحریر پڑھنے سے ہلکی معلوم ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی عزت وقار اور دین کا ایک روب جس کی وجہ سے ہمارے دل سے نکل جائے، وہ عالم دین نہیں، وہ عالم نہیں، وہ تو ظالم ہے۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عالم بھی شریعت نے
کسے کنسیڈر کیا ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف لیبل لگا ہونا یا نام کا عالم یا مفتی لگا ہونا کافی نہیں ہے، اس کے اقوال کو، اس کی تقریروں کو، اس کے انداز اور کردار کو بھی شریعت، سنت اور اس پیرائے اور اس پیمانے میں ناپ لیا جائے کہ کیا اس کی صحبت، گفتگو، اس کی تحریر، اس کی ویڈیو سے اللہ رسول کا خوف بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ ترجمہ، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد، اپنے باہمی حسد کی وجہ سے، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ناظرین اکرام، یاد رکھیے ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا، لہٰذا اسلام کے سوا کوئی اور دین اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ لیکن اب اسلام سے مراد وہ دین ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ کو آخری نبی بنایا، تو اب اگر کوئی کسی دوسرے آسمانی دین کی پیروی کرتا بھی ہو، لیکن چونکہ وہ اللہ عز و جل کے اس قطعی اور حتمی دین اور نبی کو مکمل طور پر نہیں مان رہا، لہٰذا اس کا آسمانی دین پر عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہود و نصارہ وغیرہ کفار جو اپنے دین کو افضل اور مقبول کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پہلے دین والے ہیں، ہم تو اس دین کو مانتے ہیں جو اسلام سے بھی پہلے کا ہے، تو یاد رہے کہ ہمیشہ سے اسلام ہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اسلام ہی پر تھے، تو اسلام ہی چل رہا ہے۔ لیکن یہاں پر یاد رہے کہ جب حضور علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو اب جو حضور لے کر آئے ہیں وہی اسلام کہلائے۔ باقی کوئی اگر اپنے سابقہ دین کو افضل اور مقبول مانے تو اس کا یہ دعویٰ اس آیت میں جو بیان ہو گیا اللہ پاک کی طرف سے، اس وجہ سے باطل کہا جائے گا، اور اب یہی کہا جائے گا کہ اللہ نے خود کہہ دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب جو اسلام ہے یعنی حضور علیہ السلام کے ذریعے جو دین آیا ہے، وہی دین، وہی قانون، وہی آئین، وہی شریعت مقبول اور منظور رہے گی۔ اور پھر اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ یہود و نصارہ نے اسلام کو جو چھوڑ دیا اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں اختلاف کیا، اور یہ اختلاف انہوں نے کب کیا؟ اپنے معلومات، اپنی نالج کے بعد، اپنے علم کے بعد، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں حضور علیہ السلام کے بارے میں جانتے تھے، حضور کی تعریف، حضور کی نعت، حضور کے اوصاف انہیں پہلے بتا دیے گئے تھے، اور ان کے آبا و اجداد کو ان کی سابقہ بکس میں یہ سب آ چکا تھا کہ ایک ان قریب نبی آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے، جن کا وصف یہ ہوگا، حلیہ یہ ہوگا، انداز یہ ہوگا، کردار یہ ہوگا، ان پر جو کتاب اترے گی وہ آخری ہوگی۔ تو یہ سب چیزیں انہوں نے دیکھ بھی لی، بعد میں پہچان بھی لی، اور یہ ساری خبریں ان تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے باوجود پھر انہوں نے ماننے سے جو انکار کیا، تو اس کے سبب کے طور پر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا انکار اور اختلاف اس لیے نہیں تھا کہ یہ مانتے نہیں تھے، یہ جانتے نہیں تھے، یا انہیں کنفرمیشن نہیں تھی کہ کیا یہ وہی نبی ہیں یا نہیں، پتہ نہیں یہ ہوں گے بھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جانتے تھے اور انہیں پتہ تھا کہ یہی ہے آخری نبی، لیکن اس کا جو سبب تھا اللہ فرماتا ہے بغیم بینہم، ان کے دل میں جو حسد تھا نا، اور دنیاوی لالچ اور منافع کی طمع، اور ایک ان کے دل میں یہ گریڈی لوگ تھے، یہ جو پھنسی ہوئی تھی ان کے دل میں کہ اگر ہم نے مان لیا تو پھر ہمیں جو لوگ مانتے ہیں وہ ہمیں نہیں مانیں گے، ہم ایک الگ سے اپنا منصب رکھتے ہیں، پھر ہمیں ان کی اتباع کرنی پڑے گی، ان کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ تو اس وجہ سے حسد کے طور پر اور دنیاوی لالچ کی وجہ سے انہوں نے حضور علیہ السلام پر ایمان نہ لایا۔ لیکن آپ ذرا غور کریں کہ ان کا ایمان نہ لانا ان کے ذلیل ہونے کا سبب بن گیا، ان کی عزت تو کہاں رہی، اور الٹا ذلیل ہو گئے، اور دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ اگر یہ صحابی بن جاتے، حضور علیہ السلام پر ایمان لے آتے، تو بظاہر اطاعت اور غلامی قبول کرنا تھا، لیکن آج بھی ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہا جاتا، انہیں صحابہ کہا جاتا، ان کی عزت اور تعریف کی جاتی۔ تو غور کیا جائے تو انہوں نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا اپنے حسد کی وجہ سے۔
اور حسد بھی کس سے کیا؟ اللہ کے آخری نبی سے، اور حسد کی وجہ سے منکر کس کے ہو گئے؟ کائنات کے خالق کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو حسد کتنی بڑی بیماری ہے، کتنی خطرناک اور گندی یہ خو ہے، اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ، پھر اے حبیب اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو تم فرما دو میں تو اپنا منہ اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہوں اور میری پیروی کرنے والے بھی۔ اور اے حبیب اہل کتاب اور ان پڑھوں سے فرما دو کہ کیا تم بھی اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں جب تو انہوں نے بھی سیدھا راستہ پا لیا، اور اگر یہ منہ پھیریں تو تمہارے اوپر تو صرف حکم پہنچا دینا لازم ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، دین اسلام کی حقانیت پچھلی آیتوں میں بیان کرنے کے بعد اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ تم سے تمہارے یا اسلام کے سچا ہونے کے بارے میں جھگڑیں، نہ مانیں، تو تم انہیں فرما دو کہ مانو یا نہ مانو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اور میرے پیروکار اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور مطیع ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، میرے ماننے والے بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ اب اہل کتاب یہودی، عیسائی اور یہ جو ان پڑھ یعنی مشرک وغیرہ ہیں جو کتاب نہیں جانتے لیکن سنی سنائی باتوں کو مانتے ہیں، یہ لوگ مانے یا نہ مانے، اگر یہ مان لیتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں تو یہ بھی سیدھی راہ والے ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ منہ پھیر دیتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے، جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ اپنے حسد وغیرہ کی وجہ سے یہ نہیں کر رہے تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ فرماتا ہے کہ حبیب تمہاری شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ تمہارے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع ہوگی، کیونکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری تھی، جو کام تھا، وہ تھا بلاغ، تبلیغ، پہنچا دینا۔ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، لہٰذا اب آپ کا نہ اجر کم ہوگا، نہ آپ کی عزت کم ہوگی، نہ آپ کا درجہ کم ہوگا۔ تو آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ان کو کر دیجئے، ان کا جو بھی معاملہ ہے اللہ جانے یہ جانے، آپ کے درجے بھی وہی ہیں، آپ کا مرتبہ بھی وہی ہے، آپ کے ماننے والے آپ کے ہیں، آپ ان کے ساتھ خوش رہیے۔ اور اس طرح سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قلبی ایک تکلیف کو، ایک ٹینشن کو بھی کم کیا گیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دلاسا بھی دیا گیا اس انداز سے کہ اے میرے حبیب آپ کیوں غم کرتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، یہ آپ کو مانے نہ مانے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک شان تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پسند نہیں کرتے تھے کہ ایک بھی بندہ دوزخ میں جائے، کوئی بھی اسلام کو نہ مانے۔ حضور کو رنج ہوتا تھا کہ کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں آتے دامن اسلام میں، اور یہ وہ بات ہے جو ایک نبی کا ایسا خاصہ ہے جو حضور کے صدقے اور امتیوں کو بھی ملا، کہ وہ نیکی کی دعوت دینے کا جو جذبہ، اسلام اور دین کے قریب کرنے کا جو جذبہ ہے، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر ذمہ دار کون ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے لیے بڑا دل جلایا، بہت کوششیں فرمائیں، اور اگر کوئی نہیں مانتا تھا تو دل آپ کا کبیدہ ہوتا تھا، دل جو ہے وہ پریشان ہوتا تھا۔ تو کئی مقامات پر آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ پاک نے یہ فرما کر تسلی دی ہے، محبت کا اظہار کیا ہے کہ میرے حبیب فإنما علیک البلاغ، آپ پر پہنچا دینا تھا، لست علیہم بمسیطر، آپ کو زبردستی تھوڑی منوانا تھا کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں، آپ نے ان کو پہنچا دیا، آپ کا کام ہو گیا پورا، اب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، دل چھوٹا کرتے ہیں؟ آپ دل بڑا رکھیے، آپ خوش رہیے، آپ کی خوشی اسے پسند ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ کو آپ کی خوشی پسند ہے، آپ کو اتنا عطا کرے گا، آپ کو خوش بھی کر دے گا۔ تو یہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کس طرح تسلیاں دی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر تیسرا پارہ نصف بھی ہو گیا، آدھا ہو گیا، اور آیت نمبر 20 مکمل ہوئی، انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 21 سے اگلے درس کا آغاز کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔